اور لوگ بھی ہمیں ان کی نظر سے دیکھتے ہیں. سو میم یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے یا یہ لوگ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں؟ چوری کرنا کس کی مجبوری ہوگی؟ تو تم کرائم ہے چوری کرنے والے سے پوچھو. ہاں. اور تم کیا کہتی تھی کہ اور کون برقع پہن رہے ہوتے؟ تو پھر جو نارملی جس طرح سے جو کال گرلز ہیں انہوں نے پہننا شروع کیا. اٹس این اوپن ٹاپک. اور ان کی وجہ سے میں جس کوچنگ میں تھی آئی نیو سم ون جو بہت اچھے سے ان کی پوری فیملی سب پہنتے تھے برقع, پراپرلی کورڈ اور بہت اچھے سے. بٹ اس کے بعد سے دے اسٹاپ ویئرنگ اٹ. پہلے برقع ہوتا پھر اسکارف ہوتا بیکاز وہ لگے کہ ہمیں کوچنگ سے دیر سے گھر جاتے کہ سب بسز میں تو ہر کوئی ان کو ٹون کرنا یہ سب کرنا اور مطلب کہ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ اسی طرح کی لڑکی ہے. تو وہی بات کہ پاک چیز کو خراب کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. مطلب آپ سمجھتے کہ یہ کورڈ اینڈ ایوری تھنگ بٹ یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو وچ از رانگ. کیا کہیں؟ آج سے 8 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. میں یہاں سے میں چترال جا رہی تھی تو میں پشاور کے لیے گئی تو میں نے بلیک کلر کا چادر اوڑی ہوئی تھی. تو جب میں ایئرپورٹ پہ باہر آئی میری خالہ لینے آئی تھی. تم نے کالا کلر کا کیوں پہنا ہے؟ تو وہاں پہ شاید سمبل تھا اس زمانے میں کہ جو کال گرلز ہیں وہ یہ لیتی تھی. تو انہوں نے کہا فوراً اتارو. گاڑی سے مجھے اپنا دوسرا دوپٹہ دیا یہ پہنو. آئی دیکھ مجھ سے پوچھ کے تو میں اتنی گھبرا گئی. میں نے کہا بلیک کلر ہے. تو پتا چلا کہ وہاں پہ جو دوسری ٹائپ کی جو خواتین ہیں وہ بلیک کلر کا جو ہے اس چادر لیتی ہے. تو بھائی دیکھیں آپ بلیک کلر کتنا کتنے اچھے لگتے ہیں. آپ نائٹ اس میں جاؤ تو مجھے عجیب سا لگا. میں نے کہا کہہ رہی کہ تم پشاور آ رہی تھی مجھ سے نہیں لگتی تھی. مطلب اتنی پاکیزہ ایک چیز ہے اور اسے لوگ بنایا ہوا ہے نا. آپ لوگ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ برقع پہنتے تو کیسے آپ کو لوگ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے میم نے بتایا کہ کوچنگ میں اگر میں اپنا بتاتی ہوں کہ اگر ہم جیسے کہ کسی وجہ سے کوچنگ جانے میں لیٹ ہو جائیں 5 منٹس یا ہاف آور وغیرہ تو وہ لوگ ہمیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی غلط کام کر کے آئے, ہم ڈیٹ پہ سے آئے یا ہم کسی غلط جگہ سے آئے, دیٹس وائی ہم لیٹ ہو گئے. تو یہ اتنا ان ہو گیا ہے, اتنا غلط کام اتنا لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اچھے لوگوں کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں. اچھا. اور ویسے بھی آپ سیدھا آپ بتائیں گے کہ مذہب میں حج پہ بھی سر تو آپ کور کریں لیکن آپ یہاں سے جو کٹ لگاتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ نہیں چھپانے کی. بیکاز بہنیں مائیں چاچیاں سب فیملی کے تھرو جا رہے ہوتے نا تو پھر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے نا. بیکاز کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو خیموں سے الگ کر دیا جاتا ہے. عورتیں ایک جگہ ہوتی ہیں مرد ایک جگہ ہوتے ہیں. تو مگر اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی ریزننگ ہوگی ورنہ ذکر ہوتا تو حج پہ منہ ڈھانکنے کا بھی ذکر. ترکی میں جو ہے وہ سر ڈھانکتے ہیں, نقاب نہیں کرتے. ایران میں بھی جو تو ایران میں گئی تھی اس وقت وہ گاڑیاں پھری ہوتی تھی گنز لے کر باقاعدہ, اور وہ جو سر نہیں مطلب چھپایا ہوتا تھا اپنا اس کے اوپر گن نہیں رکھ دیتے تھے یوں کر کے باقاعدہ. جس زمانے میں ہم گئے میری بہن بھی چھوٹی تھی, میں بھی بہت چھوٹی تھی اس وقت. وہ میری چھوٹی بہن نے بھی تقریباً 7 سال کی تھی اور اس نے جو ہے وہ اس کو پہنایا تھا ہم نے, اور ہم نے پورا بایا اور اس طرح. وہاں پہ گاڑیاں پھر رہی ہوتی تھی اس زمانے میں. آئی ڈونٹ نو کہ اب کیا ہے, 91 کی بات ہے. مگر میں بڑے میں بھی گاڑیاں ہونی چاہیے چیک کریں کہ مرد نے کن برقع پہنا ہوا ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں متوے جو ہوتے ہیں متوے مولوی جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی جی ایم سی سے بیٹھ کے اور منڈی باہر نکال کے صرف ان کا کام ہوتا ہے صرف عورتوں کو تاڑیں جو سب کو بتا صحیح مرد ہیں جو لڑکی کو برقعے کے اندر بھی دیکھتے ہیں. جیسے دوسرے لوگ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہاں ایکس رے کرتے ہیں, لیکن مولوی حضرات جو ہے اوپر سے نیچے تک ایکس رے ہوتا ہے. مسجد میں تو اتنا بول رہے مولوی مردوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر ہمیں صرف یہ چیز دیکھنا چاہیے, اچھائی برائی سب میں ہے مگر ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اپنا سول ہمارا کلیئر ہے نا, اپنا کانشنس کلیئر ہے. تو ابھی جس طرح اس نے بولا کہ میں ٹیوشن جاتی ہوں کبھی دیر ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں کرنے والے ابھی بھی کریں گے, بعد میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو, کلیئر مائنڈ رکھو. جتنا کلیئر مائنڈ ہوگا اسکن اچھی رہے گی, جھریاں زیادہ نہیں کریں گی, اور کچھ بھر کے دھویا کرو خدا کے واسطے, دوسروں کا اذیت نہیں دو. نہیں تو سمپلس یہ کہ آپ شیمپو جو اپنا لوکل شیمپو آتا ہے کامن اس میں آپ اپنا ایون پولی ایسٹر دو گے وہ اس کی وہ دیکھو خراب نہیں ہوتی ہے. بٹ آپ اپنی ہی چیز کو جس کو آپ روز پہنتے ہو آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ کالا ہو یا کوئی ہو. یو ناٹ اگینسٹ اٹس دا موسٹ. آپ نے کالے بنائے نہیں ہیں. میں نے کالے بیکاز مجھے ایک جیسے تو پرنٹڈ بنا دیا. ہاں پرنٹڈ بنا دیا بیکاز ایکچولی بلیک میں آپ پتلے بھی لگتے ہو. مگر آئی کانٹ ٹیل یو وہ میرے میاں کی کزن اس دن جو آئی نا وہ اتنی گرمی سے آئی, اتنی ان کی عجیب حالت ہو رہی تھی
اور کسی کو سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. بالکل مما کو ہوتی تھی. ہاں وہ ایسے نہیں کر سکتے تھے. جب بھی مطلب وہ عادت کپڑے سے اٹھا کے مطلب بجا رہا تو وہ نیچے کر لیتے تھے. وہ نہیں ان کو بہت گھٹن ہوتی ہے, کلاسٹروفوبک ہو جاتی ہے. ہاں اس کی وجہ کیا کپڑا ہے یا کوئی اگر لون والا نقاب بنا لے تو کیا اس کو صحیح ہوگا؟ انہوں نے ناک دی سانس لینے کو, اس کو چھپا کے مجھے آگے نہیں کوئی لے بتائے گا. ہاں جی کون ہے کال ہے ہمارے ساتھ؟ افطار ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسی ہے نیتا؟ میں ٹھیک ہوں. کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ بتائیں تو میں پہننا شروع کر دوں. اچھا لگ رہا ہے, یہ بات نہیں ہے آپ کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن اگر آپ پہن کر آئے نا تو چینج اچھا لگتا ہے. ہے نا؟ جی ہر جمعے کے جمعے. اور شو آپ کا بہت اچھا ہے. پچھلے ہفتے کا شو بھی بہت اچھا رہا تھا آپ کا. Thank you. آپ نے بیوٹیشنس کو بلایا ہوا تھا. جی شکریہ. اور مجھے یہ جو ٹینا چوپڑا آئی تھی جو ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارے ابایا جو ہے مذہب کے حساب سے جو بات کر رہی تھی کہ ویسٹ نے زیادہ فائدہ اٹھایا, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام نے ہمیں جتنی چیزیں بتائیں اس سے ویسٹ نے فائدہ اٹھا کر اس میں ترقی زیادہ حاصل کر دی. کیونکہ جتنی وقت کی پابندی, صبح اٹھنا اور پردہ کرنا, یہ سب چیزیں ویسٹ نے ہم سے ہی سیکھی اسلام کے عید سے. عید سے سیکھ کر انہوں نے فائدہ اٹھایا, انہوں نے استعمال کیا ان چیزوں کو, انہوں نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کر زیادہ ترقی حاصل کی. لیکن اسلام ایک بہت لاجیکل مذہب ہے. آپ جو بھی چیز دیکھو گے کہ جس سے منع کیا گیا ہے, جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو کرنا ہے, اس کے پیچھے بہت لاجک ہوتی ہے. تو اگر آپ اسلام کے لیے پڑھ رہے ہو تو اس کی لاجکس میں بھی جاؤ, اس کو پتہ کرو, ریسرچ کرو, تو آپ کو خود لگے گا کہ سب سے زیادہ لاجیکل مذہب جو دنیا میں ہے وہ اسلام ہے. اور کتنے سارے لوگ امریکہ میں بھی آپ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تبھی تو یہ جنگ چل رہی ہے, یہی نا کہ سارے مسلمان ہو جائیں. اگر ابھی انہوں نے کہا کہ ویسٹ اس کو اڈیپٹ زیادہ کرے, فائدہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. کل اتنے آرام سے میرے برابر ایک گاڑی تھی, اس میں ڈرائیور بھائی نے بچے کا ریپر کھولا, ہاتھ میں خالی کر آرام سے انہوں نے گاڑی کے باہر پھینک دیا ریپر. کہتے ہیں نا سب کچھ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ اس کو, میں نے اس کو شیشہ نہیں, میں کہا بھائی اپنا ملک کیوں خراب کرو, سب تو کرتے, میں کہا بھائی پلیز تو عام چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہونا چاہیے. آپ کو ماشاءاللہ ندا اتنا اچھا پروگرام کرتے ہو, ایک کوٹ روز کے گھر کے گلی صاف رکھنا شروع کر دو. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جب تک میں اپنی گلی صاف نہیں کروں گی میں کسی کو نہیں کہوں گی کرنا. تو پہلے خود میں کروں گی پھر کہنا شروع کروں. میں تو کرتی ہوں, میں تو کرتی ہوں, آپ بھی کریں. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. دیکھو آیا قیلا کا دیوانی ہوئی ہے, ڈونٹ ہٹ کے بیٹھ. کیا ہو گیا خالہ؟ بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں تجھے اس برقعے میں. خالہ میرے برقعے کو نظر نہ لگائی ہو, ویسے بھی سارے لوگ میرے برقعے کا پوچھتے رہتے ہیں. اصل میں بٹر سلک دیکھ کے نا لوگوں کی رال ٹپکتی ہے. اب ایلے میلے ہی فوٹ تو کر نہیں سکتے ایسا بڑھیا کپڑا. ہاں گڈ مارننگ پاکستان. ارے بہن اس وقت میں پتہ نہیں کتنے عجیب عجیب گندے قسم کے لوگ آتے ہیں, اور صبح شام آتے ہیں, موت آتی ہے ان لوگوں کو. میرے خیال میں ڈرائیور کے کپڑوں سے بساط آ رہی ہے. ان کے پاس آ رہی ہے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج گڈ مارننگ پاکستان میں ہم برقع ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہاں چینا چاپڑا کی طرف سے آپ کو ایک برقع ہم گفٹ بھی کر رہے ہیں. بہت خوبصورت کلرفل سا, بہت ڈیسنٹ کلر ہے اس کا, بیج کلر ہے نا, جلباب, کیمل کلر, جلباب کہتے ہیں نا اسے, اور مرون اس کا جو ہے وہ سر پہ, اس کو کیا کہتے ہیں جو سر پہ ڈھانپتے ہیں؟ شہلا. شہلا. اچھا یہ جو آپ نے یہ بنایا ہے یہ راؤنڈ ہے اس طرح کا کپڑا, اور اس کو لینے کا طریقہ ذرا مجھے بتائیں کہ کیسا ہوگا. یہ گول ہے گا, یہ گول. ہاں یہ صرف ایک گول ہے, اور آپ اس کا ایک ٹویسٹ دے دیں, اور ٹویسٹ ایک منٹ میں دوبارہ اب آپ کو کٹ کیا, اب دوبارہ سے اتار کے دوبارہ بتائیں. گول گول, اٹس اے گول رنگ. ہاں آپ نے اس کو ڈالا اور آپ نے اس کو ایک ٹویسٹ دے کے, اور صرف آپ نے اس کا بس سیدھے الٹے کا خیال, میں نے اس وقت الٹا پہنا ہوا ہے, آئی نو دیٹ, اور اس کو صرف ایک ٹرن کر کے
آرام سے. کتنا ایزی ٹو کیری. ایسے ملا تھا اور میں نے سیدھا گلے میں ڈال دیا, یہاں تک آ رہا تھا. اچھا میں جب عمرے پہ گئی تھی تو میں نے کیا کیا, وہ ایک سلوایا تھا میں نے ابایا ٹائپ, وہ بڑی سی چادر ٹائپ تھی, اور اس میں سوراخ کرا لیا تھا جو میرے منہ میں اتارا. اٹس اے ویری کنوینئنٹ تھنگ کہ نماز کے لیے بھی بہت آسانی ہوتی ہے. جیسے آپ کا جو ہے دس دا ایزیسٹ ون جو آپ نے پہنا ہوا ہے, اس میں آلریڈی آپ کا فرنٹ کا. میں ابھی ملیشیا گئی تھی تو وہاں سے میں نے تو ایکسرسائز کے طریقے کے لیے وہ استعمال کیا. ایک اتنا سا بینڈ آتا, میں ایکچولی لانا بھول گئی, بندہ میں آپ کو بھیجوں گی, آپ وہ دکھا دیجیے گا. اٹس جسٹ اے بینڈ جو آپ کا فرنٹ کور کر دیتا ہے تاکہ آپ کے, کیونکہ بال بھی نہیں دکھانے, کیونکہ بہت سارے لوگ جوتے کے نیچے ایک اور چیز پہن کے تھوڑا سا کور کرتے ہیں. اتنی کنوینئنٹ, پورے بال ختم آپ کے. اٹس لائک اے بینڈانا, اٹس لائک اے بینڈانا. اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی اپنے اسکارفس جو, اور آپ لوگ جب اپنے برقعے بناتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو اپنے دوپٹوں میں کرنی چاہیے. اچھا مجھے ڈاکٹر بلقیس صاحب ابھی میں کال لیتی ہوں, اس کے بعد بتائے گا کہ برقعوں کی صفائی کیسے ہو اور کیا کیا جڑی بوٹیاں اس میں ڈالیں دھونے کے بعد کہ وہ پاک اور صاف رہے, خوشبو. یہ ایسا نہ ہو بدو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دوسری صاحب کی بھی ہوا میں وہ نہ ہو. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, کیسی ہے نیتا؟ ٹھیک ٹھاک. مسز مغل اعظم آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بڑی آرزو تھی آپ کے پروگرام میں دوبارہ سے کال ملی اور وہ مل گئی آج. کیا بات ہے, کیا کہیں گے؟ آج تو برقعے کے حوالے سے ہے, تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے, کہ رکھا ہے چھیڑا نہیں, چھیڑنے سے مراد ہے وہ اور چیز چھیڑنے والی ہوتی ہے. برقع سے پہنتے کہ لوگ چھیڑے نا وہ لیکن زیادہ تر دیکھتے تو برقعے والے کو چھیڑتے ہیں. ہاں یہ دیکھے نا, یہ بالکل صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا خاص چیز آ رہی ہے, حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں, اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی ہیں وہ چیز ہے. لیکن اب یہ اس کے برقعے کے والے سے بات کروں گی کہ جو اسمیل بعض برقعوں میں سے اتنی زبردست آتی ہے کہ پاس سے گزر جائے نا تو بندہ مڑ کے دیکھتا ہے, یا اللہ یہ کون سی خاص پرفیوم کی اسمیل تھی جو اس کے اندر سے نکل آئی ہے, جو ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی دیکھی. کیونکہ میں خود سعودیہ جب جاتی ہوں نا, اللہ کا شکر ہے میں 5 دفعہ سعودی عرب گئی ہوں اور میں نے 2 حج اور 3 عمرے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, اور میں وہاں پہ کنٹینیو ابائے میں رہی ہوں, اور میرا یہ تھا روز کا, کیونکہ برقعے میں جانا اور آنا, تو اس لحاظ سے میں نا اس کو کنٹینیو دھوتی تھی, آ کے ہوٹل میں آنا اور آ کے دھو لینا. اور جو 5 ڈیز ہوتے تھے نا حج کے, اس میں تو ابایا وہ پہنا رہنا, اور سر پہ وہ جو اسکارف ہے بال بھی نظر آنے چاہیے, اس کے لیے خاص وہ مجبوری ہوتی ہے, اس میں نہیں ہم اتار سکتے. لیکن باہر سے جو وہ انڈونیشیا اور وہ جو بیچنے والی سودا نہیں ہوتی, وہ پاس کڑی ہوتی ہے نا, تو کیا بندہ ان سے لے جبکہ ان کے جسم سے اتنی عجیب قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. میرے خیال ایسے لوگوں کو تو پہلے اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے, بعد میں ان کو ابایا پہننا چاہیے. یہ نہیں نیچے تم نے گند پہننا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے سوال کری تھی ان سے بات کرنے سے پہلے کہ اب اپنے جب ہم آتے ہیں اپنے ابایا کی برقعے کی صفائی کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ واقعی اسمیل بہت آتی ہے. تو اصل میں ہوتا ہے باڈی آڈر اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ سنتھیٹک کپڑا ہوتا ہے برقعے کا, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو جو ابایا پہنتی ہے ویسے بھی جن کو اگر بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں. ایک تو عرق گلاب اور پھٹکری. پھٹکری اور عرق گلاب. آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلابی پھٹکری زیادہ بہتر ہوتی ہے, اگر مل جائے, نہیں تو سفید پھٹکری تو ایزیلی اویلیبل ہے. آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا, 1 کپ بڑا کپ آپ نے عرق گلاب لیا. اچھا آپ چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں. روز پیٹلز جو ہیں وہ آپ 1 کپ روز پیٹلز لے لیں اور 2 کپ پانی لے لیں. ٹھیک ہے, صحیح. اس میں آپ جو ہے اس کو ڈھک کے 5 منٹ کے لیے پکا لیں. ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہونے پہ چھان لیں. آپ کے گھر کا ہی ایک آپ کو عرق گلاب, اس میں سے اروما بھی بہت اچھا آتا ہے. اس میں آپ 1 انچ کا ٹکڑا جو پھٹکری وہ ڈال کر آپ اپنے جو ہے واش روم میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, جب آپ نہائیں اس کے بعد آپ جو انڈر آرمز, اسپیشلی انڈر آرمز میں ایز اے ڈیوڈرنٹ اس کا استعمال کریں. اور جو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال نہ کریں, جیسے کچی پیاز کا استعمال. اچھا, کچی پیاز کا استعمال, لہسن کا استعمال, یہ جو ہے آرڈر کو بڑھا دیتی. اچھا, تو پھر اس کا استعمال نہیں کریں. جہاں تک برقعے کی صفائی کا ہے تو چینا نے بھی بتایا ہے, صحیح نہیں کہ جو ہے آپ اس کو عام نارمل ڈٹرجنٹ کوئی بھی ہو آپ اس میں ڈال کر بھگو کے آپ اس کو جو ہے روزانہ دھوئیں. جی آپ روز, اگر آپ روز پہنتی ہیں تو روز دھوئیں. اچھا میں دوسرا سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم مریم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں آج. تھینک یو,
بہت شکریہ. سب سے بات کرنا چاہوں گی, مجھے بہت بہت پسند ہے. تھینک یو. الفا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ مجھے اتنی پسند ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے سچ میں. تھینک یو سو مچ. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ابایا پہن کے کوئی کریکٹر کرنا پڑے تو آپ کون کریں گی؟ میں نے کیا تھا, پر اس میں ہر وقت ابایا نہیں پہنا. تو تنویر فاطمہ BA